طرف احتجاج کی کال اور دوسری طرف سٹاک مارکیٹ کی اوپر کی چال. مارکیٹ 1 لاکھ پوائنٹس کی طرف گامزن. بھاری سرمایہ کاری کے لیے بیلاروس کا 68 رکنی وفد بھی پاکستان میں موجود. کئی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے. وزارت خزانہ کے مطابق ایک دن کے احتجاج سے معیشت کو 190 ارب روپے کا جھٹکا لگتا ہے. جی ڈی پی کو 144 ارب, برآمدات کو یومیہ 26 ارب روپے نقصان ہوتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ پی ٹی آئی کی فائنل کال فلاپ ہو گئی. ان کی کال کو پنجاب نے مسترد کر دیا. پنجاب اور لاہور میں لوگ باہر نہیں نکلے. بشرا بی بی گھریلو خاتون نہیں, فساد مارچ لیڈ کرنے والی سیاسی خاتون ہیں. کل ان کا انقلاب ڈے تھا اور قافلہ سو رہا تھا. یہ صرف ملک میں افراتفری پھیلانے اور این آر او حاصل کرنے کا ڈرامہ ہے. امن اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے متضاد ہیں. ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے نئے دور کا آغاز. بیلاروس کے صدر آج اسلام آباد پہنچیں گے. بیلاروس کا 68 رکنی وفد گزشتہ روز پاکستان پہنچا. وفد میں بیلاروس کی 43 بڑی کاروباری شخصیات بھی شامل. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وفد کا استقبال کیا. وزیر داخلہ کی بیلاروس کے وزیر خارجہ اور وزیر توانائی سے ملاقات. محسن نقوی نے کہا دورے سے دونوں ممالک میں صنعت اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی. 100 انڈیکس میں 1400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 99,300 پوائنٹس سے اوپر. انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے سستا, قیمت 277 روپے 66 پیسے ہو گئی. حکومت نے پی ٹی آئی کا احتجاج ناکام قرار دے دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کسی سے نہیں ڈریں گے, جو انتشار پھیلائے گا وہ گرفتار ہوگا. عطا طارق نے کہا پی ٹی آئی انتشار کا شکار ہے, ان کے لوگ رضاکارانہ گرفتاریاں دے رہے ہیں. مریم اورنگزیب نے لاسٹ کال کو لاسٹ فال قرار دے دیا. اسلام آباد میں سیکیورٹی انتظامات پر وزیر داخلہ کا اظہار اطمینان. فیض آباد میں مظاہرین گرفتار. مختلف شہروں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس, آڈیو ویڈیو پیغامات اور موبائل ڈیٹا سروس متاثر. اسلام آباد, راولپنڈی اور مری میں اسکولوں سمیت تمام تعلیمی ادارے آج بند. پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کا بھی اسکول بند رکھنے کا اعلان. اسلام آباد میں جرمن سفارت خانے کے ویزا سیکشن بھی آج بند رہیں گے. لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے مڈ ٹرم امتحانات ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیے گئے. پی ٹی آئی کا احتجاجی قافلہ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف گامزن. بشرا بی بی بھی قافلے میں موجود. پی ٹی آئی رہنماؤں کے مطابق بشرا بی بی کی گاڑی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گاڑی کے پیچھے چل رہی ہے. موٹر وے پر رکاوٹیں, پولیس بھی راستوں میں تعینات. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا اسلام آباد پنڈی کا پورے ملک سے رابطہ ختم کرنا ہماری کال کی کامیابی ہے. شیخ وقاص اکرم نے کہا ورکرز کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. عارف الوی نے کہا حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بندوق کی نوک پر کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے. اسلام آباد آنے والے قافلے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں. علی امین گنڈا پور پہلے بھی آئے, اب بھی آنے دیں. ان جیسے لوگوں کی کوئی ساکھ نہیں. صوبے کے عوام کو انصاف نہ دینے والوں سے کس طرح سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. 9 مئی کیس میں بھانی پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. فرد جرم کی کارروائی ملزمان کی عدم حاضری کے باعث ملتوی کی گئی. پی ٹی آئی وکیل نے کہا راستوں کی بندش کے باعث ملزمان کا عدالت پیش ہونا ناممکن ہے. فرد جرم کی کارروائی 28 نومبر تک مؤخر کر دی گئی. بانی پی ٹی آئی سمیت 120 ملزمان پر آج فرد جرم عائد ہونا تھی. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی علیمہ خان پر تھانہ ٹیکسلا میں مقدمہ درج. مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیا گیا. ڈکیتی, اقدام قتل اور تعزیرات پاکستان کی دیگر دفعات بھی شامل. ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے پرتشدد احتجاج کر کے شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا. مقدمے مانیٹرز کی تنصیب کی جائے گی. سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے جدید ڈیجیٹل نظام لانے کا انقلاب برپا کیا. جدید نظام سے فضائی آلودگی کا بروقت پتہ لگایا جائے گا. اطلاعات چھپانے کے بجائے عوام کو حقائق بتانے کی روایت عام ہوگی.
بچے کے اغوا کے خلاف بلوچستان میں انجمن تاجران اور ٹرانسپورٹرز کی پہیہ جام ہڑتال، بین الصوبائی اور لوکل ٹرانسپورٹ بند، بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں عام تعطیل، مظاہرین کا بچے کی بازیابی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ تفصیلی مشاورت اور مسائل حل کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ کہا کمیٹی پیپلز پارٹی ارکان سے بات چیت کر کے آئندہ کا لاہ عمل طے کرے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے احتجاج پر بھی بات چیت کی گئی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا حکومت سے اتحاد ہماری مجبوری ہے، ہم نے ہر معاملے میں وفاق کی معاونت کی، پیپلز پارٹی وعدوں کی پاسداری چاہتی ہے، پروگرام سب سے آگے میں مزید کہا وفاق سے تحفظات پر بات چیت کے لیے کمیٹی کا تجربہ اچھا نہیں، مگر پھر بھی اچھے کی امید ہے، پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے آخر تک اتحاد رہے گا۔ مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اچھا کام کر رہی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد، راولپنڈی اور اٹک کا فضائی جائزہ، سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اطمینان۔ کہا احتجاجی مظاہرین میں سے افغان شہری پکڑے گئے، تحریک انصاف سے پوچھا جائے کیا وہ بیرونی عناصر کے بلبوتے پر احتجاج کرنا چاہتی ہے، کسی بھی عالمی سرگرمی پر احتجاج کی کال سے ان کی نیت پر شک ہوتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال برقرار رکھنے کے دوران اسلام آباد پولیس کے متعدد افسران زخمی، ڈی آئی جی اسلام آباد سید علی رضا نے اہلکاروں کی عیادت کی۔ کہا امن و امان کے قیام کے لیے آپ کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا یہ سیاسی احتجاج ہے یا ملکی وقار کے ساتھ سوچی سمجھی سازش اور کھیل؟ تحریک انصاف تبھی احتجاج کی کال کیوں دیتی ہے جب بین الاقوامی شخصیت پاکستان آ رہی ہوں؟ خدا را پاکستان کو اپنی گھٹیا سیاست پر فوقیت دیں۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ معیشت کو ڈیریل کیا جائے، احتجاج کس بات کا ہے؟ آپ عدالتوں سے رجوع کریں، وفاقی دارالحکومت کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا کہ تحریک انصاف کو عوام کے جان و مال کی کوئی فکر نہیں، خیبر پختونخوا میں قیام امن کے بجائے وفاق پر چڑھائی بھی مصروف ہے۔ سندھ کے وزیر ناصر شاہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی این آر او چاہتے ہیں رہائی عدالتوں سے ہی ہو سکتی ہے، 9 مئی واقعے پر معذرت کریں تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن، صدر مملکت آصف علی زرداری کا خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ کہا خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے حکمت عملی لانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا خواتین پر تشدد کرنے والے مجرم ہیں، خواتین کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ایلان مسک 923 کھرب روپے کے اثاثوں کے ساتھ دنیا کے امیر ترین شخص۔ امریکی میگزین فوربس کے مطابق سافٹ ویئر کمپنی اوریکل کے بانی لیری ایلسن 650 کھرب روپے کے اثاثوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔